السلام علیکم تمام دوستوں کو اور ساتھیوں کو خالد مصطفیٰ کی طرف سے سلام اور آداب پہنچے. میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میں ایک ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جو آپ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو جائے گا, اور آپ نے یونیک پروگرام دیکھا بھی نہیں ہوگا ایسا, یقین مانیے. وہ پروگرام ہے 5 پاکستان کے ہیرو. پاکستان ملک ایک اسلامک ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, اس کے 5 ہیرو. وہ 5 ہیرو کون سے ہیں؟ ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں یہ عوام کے ہیرو نہیں ہیں, پاکستان گورنمنٹ کے ہیرو ہیں. انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون ہے. یہ ججز ہیں, اور اس کو ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 150واں نمبر یعنی لاسٹ نمبر جو ہے نا اس کے اندر انصاف کے ادارے کے اندر انہوں نے ایک آخری نمبر حاصل کیا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حضرات کو, گورنمنٹ کے آفیشلز کو, کہ ہماری دیکھیے ججوں نے کیا کر کے دکھایا. ان 5 ججوں کے نام اور ان کے کام میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن پہلے میں حافظ صاحب سے اجازت حاجی صاحب سے قاضی صاحب سے اجازت لے لوں. قاضی صاحب جو ہے نا وہ تو میرے تو ہیرو ہی ہیں خیر. اور میں تو جب وہ آئے تھے, یعنی کہ اپنا چارج سنبھالا تھا, میں نے مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا تھا, لیکن ان کے نیچے والوں نے جواب ہی نہیں کوئی دیا. تو اب انشاءاللہ میں آؤں گا تو ان سے ضرور ملوں گا, مٹھائی بھی کھاؤں گا, مٹھائی کھلاؤں گا بھی ان کو, کیونکہ اس جیسا خاندانی آدمی مجھے یقین مانے مجھے بہت, میری خوشامد میرا کیا کام, لیکن واقعی یہ صحیح آدمی آیا ہے. تو انہوں نے خود کہا کہ بھائی آپ بھلی تنقید کریں ہمارے ادارے پہ. تو میں تھوڑی سی, میں تو بہت ڈرپوک آدمی ہوں لیکن ہمت کر رہا ہوں. لیکن میں حافظ صاحب قاضی صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو اکیلے میں دیکھیے اور چائے پیجیے اور قہقہ لگائیے. ان کے 5 جو ہے نا ہیروز پاکستان کے وہ ہیں نقوی, موٹا نقوی جس کی ابھی سزا ہوئی ہے. دوسرا باندری, آپ بھی جانتے ہیں باندری تماشا اس نے دکھایا. تیسرا ڈیم والا سرکار, مشہور ہے. چوتھا ہے ڈپر, ڈپر کے نام سے مشہور ہے وہ. اس کا ویسے ہی اللہ نے اس سے آدھا انصاف لے لیا, آدھا کرتا ہے وہ, ایک طرف تو دیکھتا ہی نہیں نا وہ. اور 5واں جو نا بہت ذرا رکھیے گا سیکریسی, وہ بونا جج. وہ کون ہے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے موٹا نقوی. آپ دیکھیے کہ جتنے یہ اس قسم کے لوگ ہیں نا موٹے ٹائپ کے, جیسے وہ ہے ایک شیطان اکبر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ بھی ہے کیا تھا میجر عادل ہے. یہ جب ہمارے لوگ دوزخ میں جائیں گے, اللہ نہ کرے کوئی جائے, لیکن جائیں گے تو صحیح نا, کوئی تو جائے گا جب اس نے دوزخ بنائی ہے. تو اس کے اندر وہی استقبال کریں گے آپ کا. یہ 3 تو مجھے آپ کو میں نے بتا دیا, اور بھی اس قسم کے جو لوگ ہوں گے نا تو وہ آپ کو ملیں گے وہاں, ہاروں کا ہار لے کے کھڑے ہوں گے, اس کا پھولوں کا ہار, پھولوں کا ہار لے کر کھڑے ہوں گے, اور آپ بس انجوائے کریں. تو دیکھیے اب اس کو دیکھیے, یہ انسان کیا ہے, کس قدر موٹا, اور 70 ارب روپے کھا گیا غریبوں کا. آپ اندازہ کریں بھائی, دیکھو اگر 1 کروڑ, اب تو کروڑ, پہلے تو ہمارے 100 میں ہوتا تھا, اور اب کروڑ اربوں میں ہو رہا ہے کام, 70 ارب. میں صرف حافظ صاحب اور قاضی صاحب کو دونوں کو ریکویسٹ کروں گا بھرپور طریقے سے, سر میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی حق ہے کہ آپ ان سب کو رگڑ دیں, اور اچھی طرح ان سے جب آپ ان کو جوسر میں ڈال کے ان کے سارے پیسے نکال لیں نا, تو صرف ایک ٹکٹ دے دیں ان کو باہر کا, کہ بھائی یہ تم امریکہ جانا چاہتے ہو نا, یہ ٹکٹ لے لو, ٹکٹ کے پیسے دے دیں, اور 1 مہینے کا خرچہ دے دیں وہاں گزارنے کا, اور اس کے بعد ان کو بے دخل کر دیں پاکستان سے. نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 ہے باندری. باندری کو آپ دیکھ لیں, آپ باندری جو ہے وہ کون ہے. یہ اچھا, اس نے ان سب کے تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے گہرے رہے, یہ میں بتا دوں, یہ بہت خاص بات. اب باندری جو ہے, اب باندری کا جو بھائی ہے نا, اس نے شبنم کا کیس کیا تھا, ریپ کیا تھا, ساری دنیا کو پتا ہے, سزا بھی ہوئی تھی, سزا موت بھی ہوئی تھی, وہ بچا ہو گیا ان کا, اس لیے کہ تعلقات ان کے تھے. لیکن یہ کس بہانے سے لے کر آئے لوگ, میں کہتا ہوں کہ ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہ اس طرح پھر عمران خان کو حمایت کرتے ہیں. بھائی یہ تم سمجھو تو صحیح نا, کس طرح وہ لے کے آ رہا تھا کہ چیف جسٹس کی حمایت کے لیے اس کے بھائی کو لے کے آیا, اس کو چادر پہنائی. وہ تو کسی بھلے مانس نے, چاہے جھوٹی ہو, لیکن انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی شبنم نے خود بنایا, کہ شبنم نے کہا میرے ریپ کیا, اس کو نہ ہٹا دو, حالانکہ وہ شبنم نے نہیں کیا تھا. بہرحال اچھا ہوا,
وہ ہٹ گیا، باندری کا یہ کارنامہ ہے، اور بہت سارے کارنامے ہیں، اس نے بھی کوئی چھوڑی نہیں ہے پیسوں کے اوپر، وہ ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑے گا. یہ میں بتا دوں، یہ 150واں نمبر ایسے آسانی سے نہیں آتا کسی ملک کے لیے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے پاکستانیوں کو کہ ہمارا ادارہ جو اس کا ہے نا انصاف کا، وہ بازی لے گیا پورے دنیا کے اندر. پھر تیسرا ڈیم والا سرکار، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ شارو جتوئی کا، ہم سب روڈ پٹ رہے تھے کہ یار اس کو سزا موت دو، مطلب جو بھی اس کی سزا بنتی ہے وہ بنی دی بھی تھی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہے، اس پہ ہو رہے تھے. اور یہ جا کر وہ، میں حیران ہوں، آپ کو سب کو پتہ ہے، میں تو صرف بتا رہا ہوں، صرف ریفرنس دے رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، پیسے خوب ڈیم سرکار کے بہانے وہ. اچھا، اس کے بعد ڈپر کو بھی آپ جانتے ہیں، ڈپر نے کس طریقے سے قرآن سامنے رکھا. یہ جو اسلام کو بیچ میں لاتے ہیں نا، یہ سمجھ جائیں کہ یہ نمبر 3 ہے، 2 نہیں ہے. جیسے عمران خان نے بھی اسلام کا نام لیا، جو بھی یہ ریلیجن کو بیچ میں لائے گا وہ 3 نمبر ہوگا. یہ آپ لوگ یاد رکھ لیں. مبشر لقمان صاحب کو میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ وہ پروپیگنڈا خوب کرتے ہیں طریقے سے. تو میں ان کی میرے بھائی ہیں وہ، تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کریں. ایک سنیرا جو بی بی ہیں وہ کریں. تو اور وہ جو ہمارے کیا نام ہے ان کا، ایک اور بھی تو ہیں، مٹھا جی کو بھی میں کہوں گا. اچھا، اور آخری جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، آخری ہی تو ہے زبردست. وہ کون ہے؟ بونا جج، جس نے بھٹو صاحب کو سزا دی تھی. اب دیکھیں 2 فٹ کے تو تم ہو، میں ان کو کہہ رہا ہوں اور کسی کو نہیں کہہ رہا. اب تو پتہ نہیں اللہ، میں خالی انتقال کر گیا، کبھی انتقال ہو گیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ دیکھیے، آدھا انصاف، یہ بھی آدھا انصاف ہے. 2 فٹ کے بجائے 1 فٹ کا انصاف، یہ کہاں کا وہ ہے؟ بتائیے، آپ خود بتائیے، میں کچھ نہیں کہتا. بھائی تم نے کتنا لے کے جانا ہے پیسہ؟ اس نے تو خیر پیسوں کے لیے نہیں کیا ہوگا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ بیچارہ کتنا کھاتا ہوگا. آدھی روٹی کھا لی، 1 ٹکڑا کھا لیا، تھوڑی سی چاول کھا لیے، چائے پی لی آدھی کپ، میں یہی کرتا ہوا اس کا تو. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کتنا، یعنی مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں نے کسی کو، سچی بتا رہا ہوں، پاکستان میں کسی کو کریکٹر والا میں نے نہیں پایا، میں سچی بتا رہا ہوں، آنیسٹلی میں کہتا ہوں. اب ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، مجھے نہیں نظر آئے کہ کوئی جس پہ ہم فخر کر سکیں. ایسا تو کوئی بھی آدمی نہیں ہے. تو بھائیوں اور بہنوں، دیکھو آپ کو میں نے ایک قصہ سنا دیا. 5 ہیرو، یہ پاکستان کے ہیرو ہیں، یہ عوام کے ہیرو نہیں. عوام تو بیچاری 3rd کلاس ہے، ان کو کیا پوچھنا، ان کو کون پوچھتا ہے، گھاس ڈالتا ہے. یہ تو پاکستان ملک کے ہیرو ہیں. انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے اور بڑا نام پاکستان کا بنایا ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں نا، ہم بتاتے ہیں پاکستان سے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، یار ان کے لیے پیزا لے کے آؤ، ان کے لیے چائے لے کے آؤ. یہ تو بھائی نمبر ہی نہیں ان کا، 150واں نمبر ہے. ان سے تو سیکھو، ان سے تو انصاف کرنا سیکھو. آپ سوچتے تو صحیح کیا بات کرتے ہیں جی. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو سر جی، قاضی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا، مجھے آپ سے تھوڑا سا شکوہ ہے ضرور. دیکھیے، مجھے آپ کی، میں بہت تعریف کرتا ہوں، سچ بتا رہا ہوں. میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے کہ تم تعریف کیوں کرتے ہو ان کی، تمہیں کوئی فائدہ لینا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی نہیں، مجھے کیا فائدہ لینا ہے، میں ایک اچھے انسان کی تعریف کرتا ہوں صرف خالی، اور کیا مجھے کیا وہ دے گا، دینے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن سر میں ایک بات بتاؤں، بھٹو میرا ہیرو تھا. اب جب آپ نے فیصلہ کر ہی دیا نا، تو اصل مجرم تک ضرور پہنچیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کو غلطی تو مان لی، آپ نے ایکسیپٹ کر لی، اب آپ نے ہرجانہ بھی دینا. ان کے بچوں کو، پوتو پوتری کو دینا ہے، وہ یتیم ہے، یقین مانیے. وہ جو مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پہ، فاطمہ پہ اور اس کے بھائی پہ. دیکھیے اس کا تو، دیکھیے ہر انسان کے پاس بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، سب سے ہیومن سوشل اینیمل ہے، ہر ایک سے بات کرتا ہے. کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے بات کرتے ہیں. ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ یہ تو دیکھیں، باپ ان کا مار دیا، ان کا دادا ان کا مار دیا، ان کی پھوپھی مار دی. اس کی تو اپنی الگ کہانی ہے، یعنی مطلب اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تو اس کی ماں سے بھی نہیں ملتی. وہ ماں کی طرف سے ننیال کی طرف سے چلے گیا، دیال کی طرف سے چلا گیا. وہ صرف ایک اپنے جو دادا نے اس کو گھر دے رکھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اس کے اندر رہتی ہے. وہ شادی بھی کی تھی، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا وہ شوہر نے وہ بھاگ گیا ہوگا. ایسے لوگ بیچارے ظاہر تھوڑا بہت فائدہ اٹھایا، چلو بھاگ لو. تو لیکن کیا کرے وہ، مجھے بتائیے. اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی. میں اس کی خدا، میرے جتنی ہمدردی اس کے لیے نا، یقین مانے میں تو اس کو اپنی بھتیجی سمجھتا ہوں. اس لیے اب انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو کمپنسیشن دلوایا جائے. نمبر 1، آپ جو اس کو بھٹو کو، ایک تو وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ بھائی آپ اس کو ہیرو قرار دیں، 1 دن کی چھٹی بھی دیں آفیشیل. اس 4 اپریل کو
آپ چھٹی ڈکلیئر کریں 4 اپریل کو. اور دوسری سے کروڑوں ڈالر جو ہے نا بنتے ہیں کہ اربوں ڈالر. اور بلکہ جو میں نے 5 ہیروز کا بتایا نا, ان سے پیسے لے کے چھین کے ان کو دے دیں آپ. آپ کا نام پیدا ہو جائے گا, یقین مانیں کوئی نہیں آپ کو وہ کرے گا. بہت آسان ہے. فنڈس اگر نہیں ہو رہے نا, فنڈس دیکھیے اس سے نقوی صاحب سے, بندری اور جناب علی ڈیمالا سرکار, ڈیپر سے. بونا تو مر گیا, لیکن 4 سے آپ جتنا پیسہ کھینچ سکتے ہیں نا, انہوں نے بھی 70 ارب ہر کے پاس ہے. تو یہ سارا کا سارا ایمانداری کے ساتھ اس بچی کو اور بچے کو دے دیں آپ ان کا. اور میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ ان کا تلوار کا نشان واپس کیا جائے, اس کی اصل پارٹی باقاعدہ بحال کی جائے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میں مانتا ہوں کہ چلو بلاول بھی ان کا وہ ہے جو وہاں کی طرف سے ہے, یعنی مطلب ان کی جو بیٹی کا بچہ ہے, لیکن اصل تو وہی بھٹو. تو آپ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر انوالو ہیں ججز, ان سے بھی مراعات لیں. جس طریقے سے آپ نے اسے نقوی موٹے سے لیے نا مراعات واپس, تو اسی طریقے سے جتنے ججز اس کے اندر انوالو تھے نا 4-5, ان سے لیں. اچھا سر, میں ایک چیز سمجھ نہیں پایا کہ اس کے 3 ججز ایسے بھی تھے جنہوں نے بری کر دیا تھا. یہ 8 کا 9 کا تھا پینل, لیکن 3 ایسے تھے تو کیا انتقال ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. لیکن معلومات تو کی جا سکتی تھیں کہ بھائی اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو تو بلایا جا سکتا تھا, اس سے تو پوچھ گچھ, اس کو تو وٹنس بنا سکتے تھے کہ بھائی بتاؤ ایکچوئل کیا بات تھی, کیا پریشر تھا. انہوں نے تو پریشر نہیں برداشت کیا. وہ بھی کریکٹر والے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ کریکٹر والے نہیں ہیں تو وہ 3 تو تھے کریکٹر والے, تو ان کی کیوں نہیں آپ پوچھتے. دیکھیے شرمندگی آپ کو بہت ہے, اب بچ نہیں سکتے آپ شرمندگی سے. آپ کی ذاتی نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی. تو آپ پاکستان کو سر بلند کر دیں, ایسا نہ کریں سر جھکا کے نہ رہیں, کیونکہ اگر آپ اس طرح ہی رہیں نا تو پھر کبھی بھی پاکستان عوام کو اعتماد آپ نہیں دے سکتے. یقین مانیں, پلیز پلیز آپ ہمت کریں, عوام کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی ڈپر ہی ہے, اس کو جو ہے نا اصل سزا اس کو دیں. میں اور کچھ نہیں کرنا اس کا. اس کی جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے نا آپ نے مسجد کے اوپر, اسلام آباد کی مسجد کے اندر 20 آدمی رکھے ہوئے ہیں جو صبح شام اس کو پریڈ کرتے ہیں, ان کو ہٹائیں فوراً, اس کو ہٹا دیں فوراً, اور باقی خیر ہے. تو میرا خیال اتنا ہی کافی ہے آج کا. امید ہے کہ آپ چائے پئیں گے اور انجوائے کریں گے پروگرام کو, اور پرسنل نہ لیجیے گا. ایک لائٹر موڈ کے اندر ہے یہ پروگرام, جو اتنے ٹینشنس ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹینشن کو ختم کر دیں. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. خدا حافظ.